ایک چھوٹا سا واقعہ جس کے ساتھ ربط مصائب دے کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ محرم کے ایام ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے عزاداری سید الشہداء کر رہا ہے۔ پاکستان والے پاکستانی انداز میں کر رہے ہیں، انڈیا والے انڈین انداز میں کر رہے ہیں، ہمارے بلتی برادران گلگتی برادران، ہر انسان اپنے اپنے ثقافت کے مطابق عزاداری سید الشہداء کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ، امام کی ایک چاہنے والی خاتون جس نے یہ منت مانی تھی کہ اے میرے مولا کہ جب تک میری زندگی رہے گی میں ہر سال عزاداری سید الشہداء برپا کیا کروں گی۔ ہر سال کی طرح دن گزرتے گئے، ہر سال وہ اپنی روٹین کے مطابق عزاداری مظلوم کربلا اپنے گھر کے اندر برپا کیا کرتی تھی۔ جو مومنین آتے مجلس میں شرکت کرتے، وہ اپنی بساطت کے مطابق ان کو جو بھی اس کی حیثیت تھی نیاز پیش کر دیتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ یہ جو عزاداری وہ ہر سال کرتی تھی، اس عزاداری میں اس کی ایک جوان بیٹی تھی کہ جو اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ ہر سال وہ اپنی منت کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق امام علیہ السلام کا ذکر برپا کرتی رہی۔ ایک سال ایسا آیا کہ اس کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب جب بیٹی مر گئی، کچھ دن کے بعد محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ اب وہ مومنہ خاتون اتنی پریشان ہے، سوچ رہی ہے کہ محرم کا چاند بھی آ گیا ہے، میرے ساتھ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میری جوان بیٹی جو ہر سال میری مدد کیا کرتی تھی وہ بھی اس دنیا سے جا چکی ہے، میں سارے امور کیسے انجام دیا کروں گی، میں کیسے سارے امام کی جو مجلس کے مراسم ہیں ادا کیا کروں گی۔ اب یہی سوچ رہی تھی کہ اسی اثناء پہ دروازے پہ دق الباب ہوا۔ اس عورت نے کیا دیکھا کہ ایک کالے برقعے والی مستور ہے جس نے دستک دی ہے۔ وہ مستور کہتی ہے کہ اے مومنہ مائی، محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، اگر تم ناراض نہ ہو تو یہ محرم کے 10 دن میں تیرے ساتھ گزار لوں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میرے لیے اور فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مظلوم کربلا کی عزاداری کے دن آ گئے ہیں، میرے ساتھ امام کے مراسم ادا کرنے کے لیے کوئی مددگار نہ رہا، اگر تو میری مدد کر دے میں تیرا شکریہ ادا کروں گی۔ عزاداروں، وہ جو مستور آئی تھی کالے برقعے والی، 10 دن اس خاتون کے ساتھ رہی۔ پہلی محرم آئی، اس نے اپنی مجلس کی، مومنین کو تبرک پیش کیا۔ دوسری محرم آئی، تیسری محرم آئی، جب عاشورہ ہو چکی، عاشورہ گزر گئی، اب وہ جو مستور دروازے پہ آئی تھی اس نے اجازت چاہی کہ میں واپس چلی جاؤں۔ جب اس مومنہ سے کہا کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں واپس اپنے گھر جا سکتی ہوں، وہ مومنہ خاتون کہتی ہے کہ میرے پاس اور تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک تھوڑا سا ہدیہ تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اگر میری طرف سے قبول فرما۔ بس عزادارو، ہدیے کا نام آیا نا، چیخیں بلند ہو گئی اس خاتون کی، اتنا روئی کہ وہ مستور کہتی ہے کہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، معافی چاہتی ہوں، اگر تجھے اچھا نہیں لگا میرا ہدیہ قبول کرنا۔ اس وقت وہ جو خاتون دروازے پہ آئی تھی وہ یہ کہتی ہے کہ میں ایک سوال کرتی ہوں، میرے سوال کا جواب دے دینا۔ وہ مومنہ مائی کہتی ہے کیا سوال؟ وہ بی بی کہتی ہے اتنا تو بتا، کبھی ماں نے اپنے بیٹے کے ماتم کے بھی پیسے لیے؟ اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی اللہ۔ تیری انتظار ختم کرتا ہوں، آج مجلس میں بہت دیر ہو گئی، علماء نے بہت زیادہ پرسہ پیش کیا، آج تو میرے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تیری محبت کو دیکھ کے 5 منٹ تجھے زحمت دے رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح یہیں سے آغاز کروں گا کہ خوش نصیب لوگ ہیں تجھے علی کا در نصیب ہوا۔ زہرا کے بیٹے کو پرسہ دینے کے لیے تجھے مولا نے اختیار کیا کہ نجف میں آ کے میرا مومن مجھے حسین کا پرسہ پیش کر۔ اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی اللہ۔
آئینہ آزادارو ہر روز کی طرح وہ کام کریں کہ جب ہم مر جائیں ہم مولا سے پوچھیں مولا کیوں تکلیف کی ہماری قبر میں، مولا یہی فرمائیں کہ نجف اشرف کی سرزمین پہ بیٹھ کے تو نے مجھ پہ سلام کیا تھا، میں امام کسی کا قرض نہیں رکھتا، آج میں امام تیری قبر میں تیرے سلام کا جواب دینے آ گیا ہوں۔ بس عزادارو اپنی حاجات کو اپنے دل میں رکھ لیں۔ میرا اللہ مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیماروں کی شفا کے لیے آیا ہے، مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد کے لیے آیا ہے، مجھے نہیں پتا کون سا مومن اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے آیا ہے۔ اپنی اپنی حاجات کو دل میں رکھ لیں۔ میں سلام pڑھوں گا، مظلوم کربلا کو فرصہ پیش کرتے ہیں۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب حسین کے محمل تیار ہو چکے، ہر بی بی سے الوداع ہو گیا، ہر بی بی محمل میں سوار ہو گئی۔ جناب ام سلمہ نے حسین کو بلایا اور بی بی نے کہا حسین میں نے سنا ہے عراق جا رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جی نانی میں عراق جا رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہیں حسین میں نے تیرے نانا سے سنا تھا جب حسین جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ عزادارو مولا فرماتے ہیں نانی آپ نے صحیح سنا تھا۔ عزادارو بی بی کہتی ہیں حسین اتنا تو بتا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تیری شہادت ہو گئی۔ عزادارو مظلوم نے اذن امامت سے کربلا کی خاک جناب ام سلمہ کو دی۔ مولا فرماتے ہیں نانی جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا حسین مارا گیا ہے۔ عزادارو روایت کہتی ہیں ام سلمہ اتنی بے چین ہوئی حسین کے جانے کے بعد، بی بی روز اس خاک شفا کو دیکھا کرتی، جب خاک خاک ہوتی شکر خدا ادا کرتی۔ عزادارو وقت گزرتا گیا، منزل حسین طے کرتا رہا، محرم کا چاند نظر آ گیا، امام کربلا میں وارد ہو گئے۔ جب عاشورہ کا دن آیا روایت کہتی ہے جب وقت شہادت مظلوم کربلا آیا، روایت کہتی ام سلمہ نے سونا چاہا، جب بی بی آرام کے لیے گئی خواب میں دیکھا رسول کی زیارت ہوتی ہے، پیغمبر کا امامہ گلے میں آیا ہوا ہے، سر میں خاک ڈلی ہوئی ہے۔ بی بی کہتی ہے اللہ کے رسول خیر تو ہے کیسی حالت بنائی ہوئی ہے؟ رسول رو کے فرماتے ہیں ام سلمہ میرا حسین کربلا میں مارا گیا، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ تھوڑی سی منزل بڑھا اپنے آنسو کو پیارا نہ کرنا، اللہ جانتا ہے اگلے سال کون ہوگا کس کو کربلا نصیب ہوگی۔ عزادارو جب ام سلمہ کی آنکھ کھلی بی بی دوڑی ہوئی اس مقام پہ آئی جہاں پہ بی بی نے کربلا کی خاک رکھی ہوئی تھی۔ عزادارو جب بی بی نے وہ خاک دیکھی بی بی پڑھتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایت کہتی ہے محلہ بنی ہاشم میں کہرام جاری ہو گیا، اتنا روئی ام سلمہ اپنی بیویوں کو لے کے اس مقام پہ آئی جہاں پہ عباس کا گھر موجود تھا۔ روایت کہتی ہے ام البنین جناب ام سلمہ کے ساتھ اس مقام پہ آئی جہاں پہ مولا عباس کا گھر تھا۔ جب دروازے کو دیکھا دروازہ بند نظر آیا، اب اس مقام پہ آئی جہاں پہ جناب علی اکبر کا گھر تھا، دیکھتی ہے دروازہ بند نظر آیا۔ اجرکم اللہ
منزل بڑھا تیری زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو یہ حسین کی پہلی عزادار تھی ام سلمہ ام بنین، جب یہ رسول کے روزے پہ گئی حسین کا پرسہ پیش کیا، لیکن بیویاں رسول کے روزے پہ بیٹھ کے حسین کا پرسہ پیش کرتی رہی، لیکن اللہ جانتا ہے جب زینب عاشورہ کے بعد 1 سال یا 2 سال مجھے نہیں پتا کتنی قید گزاری، لیکن جب بی بی روزے رسول پہ آئی، یہاں پہ روایت کہتی ہے علی کی بیٹی نے اپنا ماتھا رسول کے روزے سے لگایا۔ عزادار و راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے، بتایا گیا یہ علی کی بڑی بیٹی ہے۔ میں نے پوچھا اس بی بی نے، جب پہلے 2 بیویاں آئی تھی رسول کو پرسہ دینے، ان بیویوں نے اپنی پشت لگا کے پرسہ دیا تھا، لیکن یہ بی بی اپنی پیشانی کیوں لگا رہی ہے؟ بتایا گیا علی کی بیٹی کی پشت اتنی زخمی ہے کہ زینب عالیہ پشت لگا کے دیوار کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، سارا میں نے مسائل چھوڑ دیا، آخری جملے آپ کی زحمت کو تمام۔ عزادار و امام کربلا میں داخل ہوئے، جب داخلہ ہو چکا میرے مولا نے پوچھا اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی نے کہا اس مقام کا نام شط العرب ہے، مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام، بتایا گیا اس کا نام نینوا، مولا نے فرمایا کوئی اور نام، بتایا گیا اس مقام کو کربلا کہا جاتا ہے۔ جب کربلا کا نام آیا فرزند زہرا نے عباس سے کہا کہ اے عباس یہاں پہ محمل کو روک دیا جائے، عباس یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میں حسین نے بڑے سے بڑے قربانی دینی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حسین کی چھوٹی سی چھوٹی قربانی ہوگی۔ عزادار ایک مقام پہ پہنچے، فرماتے ہیں عباس تجھے پتا ہے یہ کون سا مقام ہے؟ کہتے ہیں نہیں مولا۔ مولا فرماتے ہیں عباس یہ وہ مقام ہے کہ جب عصر عاشور ہوگی، جب شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا، میری 4 سال کی بیٹی میرے لاشے پہ آئے گی، شمر کو کہے گی ظالم نہ مار، میرا 3 دن کا پیاسا بابا ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میرا اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اس کا اجر عظیم